مرشدی و مرشدی پیر طریقت ناظر شریعت مدر اشرفیت حضرت امام مولانا ڈاکٹر سید محمد رضا اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ آپ کی زیر صدارت یہ پروگرام جاری ہے، اور حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش رسولی صاحب حضور قبلہ پیر صاحب کی سیرت اور کی تصانیف و تعریف پر روشنی ڈال رہے تھے۔ الحمدللہ حضور قبلہ پیر صاحب نے کافی کتابیں تصنیف فرمائی جن کا انہوں نے ذکر کیا، وہ شائع ہو چکی ہیں، بعد اس حال کے بعد وہ موجود بھی ہیں، جو حضرات لینا چاہیں تو وہاں سے وہ لے سکتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کے مرید خاص مدثر فاضل مجیب انہوں نے ایک منقبت لکھی ہے اور بار مرتبہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ وہ سنا دیں۔ شوق وصال ہے مرشد برحق کے واسطے، میرے خدا مظاہر اشرف ملا مجھے، ان کے حضور حاضری حج ہے میرے لیے، حج کا ثواب ایسے میں تو کر عطا مجھے، کیا بات ہے کہ عشق میں شدت نہیں بڑھی، میرے خدا تو عشق میں کر دے فنا مجھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کی اس محفل پاک کے مہمان خصوصی فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالی صاحب، خطیب جامع مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بھرپور استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرفیہ پاکستان، آستانہ عالیہ کچوچا شریف، حضور محدث عالم ہند۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. لائق سے تعظیم و احترام عزت مال امیر سلسلہ اشرفیہ پاکستان حضرت اللہ ڈاکٹر ظاہر اشرف اشرفی دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام ذی الوقار، جملہ علماء والا شان، اور اس پوری تقریب میں موجود اولیاء کرام، بالخصوص حلقہ اشرفیہ سے منسلک تمام عقیدت مندوں کی خدمت میں محبت و عقیدت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلقہ اشرفیہ پاکستان کے تمام عہدیداران ممبران کی خدمت میں محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس عظیم شان کانفرنس کی کامیاب انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حلقہ اشرفیہ کے تمام زعماء کی خدمت میں ہدیہ سپاس اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملتان ملل کو صرف اس ایک نسبت کی وجہ سے جو اللہ کریم نے اپنے فضل سے مجھے حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عطا فرمائی ہے، اس محبت اور تکریم اور اعزاز سے نوازا ہے، ورنہ من آنم کے من آنم۔ اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہے اور میں تو شکر گزار بھی ہوں، اور یہ بتاتا چلوں کہ
اس محفل میں موجود جس طریقے سے اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات یقیناً مہمان خصوصی ہیں، سب کے آخر میں بیٹھا ہوا کسی بھی ادارے کا طالب علم اس حلقے میں آنے والا، بیٹھنے والا بلا تمیز و تفریق مہمان خصوصی ہے۔ حضرات علماء کرام نے، اساتذہ کرام نے، فقیرین نے مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی روحانی علمی قلمی خدمات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور آخر میں آنے والے کسی بھی گفتگو کرنے والے کے لیے یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے کہ وہ کوئی نئی بات یا کوئی ایسا پہلو جو پہلے نہ رہ گیا، پہلے رہ گیا ہو، اسے یہ گزار کرنے کی کوشش کرے۔ میں صرف ایک چیز کی طرف اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے توجہ دلاؤں گا، اور میرا ہدف وہ خاص واقعہ ہے، بلکہ اس خاص واقعہ کے پیچھے وہ خاص جذبہ ہے، بلکہ اس خاص جذبہ کے پیچھے وہ خاص فکر ہے، اس خاص فکر کے پیچھے وہ ہستی ہے کہ جس کی تربیت کے نتیجے میں وہ فکر، وہ جذبہ اور وہ واقعہ نما ہوتا ہے، اور وہ ہے حضرت سید اشرف جہانگیر شمسانی قدس سرہ العزیز کا دنیاوی اعتبار سے اپنے تمام مناصب سے اور بادشاہت سے دستبردار۔ میں اپنی گفتگو کو ایک سلسلہ وار لا کر مرتبط کرنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام حضرات اشارات میں اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، اور اس میں جو سبق میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے رکھنا ہے، اور جناب عزت مآب برکات احمد صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں اس شکوے کا اظہار کیا ہے، بس اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ آج ہمیں بظاہر تسلی دے دی گئی ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اس پاکستان کے حوالے سے، اس پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے قطعی طور پر ہم نا امید نہیں ہے، اور جن پہلوؤں سے گفتگو ہوئی ہے، ہمارا ایمان اپنے رب پر اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور کچھ نہ صحیح میرا یہ ایمان ہے کہ جن مقدس ہستیوں کی دعائیں، جن عظیم ماؤں کی عصمتیں، جن عظیم والدین کی قربانیاں، اور جن بچوں کا خون اس مقدس سرزمین میں شامل ہے، سب چیزیں رائگاں جا سکتی ہیں، اللہ کریم ان قربانیوں کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیں۔ ہم امید ضرور ہیں، لیکن حقیقت حال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور لانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس امید کے اندر رہتے ہوئے کسی ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ 1971 کی طرح ہمیں پاکستان کے کسی حصے سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ بس اس تناظر میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اس انسانیت کی تاریخ کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف پہلوؤں سے پڑھ لیجیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جہاں کئی چیزیں مشترک نظر آتی ہیں، ان میں ایک چیز قربانی نظر آتی ہے۔ قربانی کا ایک عام تصور ہے، علماء تشریف فرما ہے، لیکن میں جس سینس میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے قیام اور نفاذ کے لیے
کسی بھی بھلائی کے کام کو قائم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کی ضرورت پڑ جائے تو بندہ مومن کی شان یہ ہے، صحابہ کا وتیرہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کے لوگوں سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے وہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جنت کو چھوڑا ہے۔ میں حکمتوں پر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اس پہلو میں عرض کروں گا کہ اللہ نے بنایا تو زمین کے لیے ہی تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے دن سے مقدر یہی تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے اگر جنت کی ابدی نعمتوں کو چھوڑا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی، انہوں نے بنیاد رکھی ہے، وہ پہلا درس دیا ہے، وہ پہلا پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بنایا زمین کے لیے ہے، میرا کام زمین سے منسلک ہے، زمین کے نظام کے ساتھ منسلک ہے، لیکن دنیا والوں یاد رکھنا میرے سفر کی ابتدا جنت کی قربانی دینے سے ہو رہی ہے۔ جنت کی راحتیں جب تک چھوڑی نہ جائیں گی، حور و قصور کے نظارے جب تک چھوڑے نہ جائیں گے، اور زمین میں تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَقِصَّارِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ اس پس منظر کے علماء کے لیے اشارہ کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھتے چلے آئے، کامل و اکمل نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے، اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو ذکر کیا ہے، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی تفاسیر میں جن تفاسیر کے ساتھ قربانیوں کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں موجود اپنی ذات سے منسلک کسی بھی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی ضرورت اور حاجت پیش آئی، ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات اقدس، اللہ اکبر، مکی زندگی اول کا آخر پڑھ لیجیے، کس کا دل کرتا ہے اپنا گھر چھوڑنے کو؟ کس کا دل کرتا ہے اپنے آباء و اجداد کی یادگاروں کو چھوڑنے کو؟ کعبۃ اللہ کی طرف نظر فرما کر حضور علیہ السلام کس انداز کے ساتھ مکہ کو الوداع کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے سبق کیا دے رہے ہیں کہ اگر آج تمہیں مدینہ طیبہ کی صورت میں اس کائنات میں سب سے پہلی اسلامی فلاحی مملکت نظر آ رہی ہے تو اس کی بنیاد قربانی اور مکہ کے چھوڑنے سے رکھی جا رہی ہے۔ آگے چلتے آگے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ بنیاد پاکستان کی رکھی جا رہی ہے، بنیادیں فراہم کی جا رہی ہیں، اور ذرا ان حالات اور مناظر کو ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں، اور جہاں اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ اکبر، اس فکر کو پروان چڑھانے کے لیے اگر ایک طرف ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو مناتے ہیں اور ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اس کے جواب میں اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو وہاں پر سب بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا کمال اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ جس سعادت مندی کے ساتھ اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ بات جو کرنا ہے، جو اصل نقطہ ہے عرض کرنے کا، کہ پاکستان بننے کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے قیام کی بات ہوتی ہے، ہر طبقہ فکر کے حصے کی، ہر طبقہ فکر کی قربانیوں کی بات ہوتی ہے، ساری چیزیں سامنے رہتی ہیں، لیکن وہ فکر، وہ جذبہ، وہ قربانی جو اس کے پس منظر میں نظر آتی ہے اور یہ درس دیتی ہے کہ تمہیں وطن بھی تو چھوڑنا پڑے گا، لیکن اگر تمہیں اس فکر کو اپنانے کے لیے، اس فکر کو نمو بخشنے کے لیے، اس فکر کو آگے آباد کرنے کے لیے اگر تمہیں بادشاہت بھی چھوڑنی پڑ جائے تو یہ سمجھو کہ یہ سودا بہت چھوٹا ہے، اسے کر لو، اسے چھوڑ وہ فکر کو جذبہ۔ اور آج ہم جس ماحول میں ہیں، مسلکی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے،
اور جس دوڑ میں ہم شریک ہیں اور جس صورتحال کا ہم سب رونا رو رہے ہیں، اس کے کئی حل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہر سنی جس جگہ پر ہے، جہاں ہے، جس منصب پر ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر اپنے منصب سے وفا کرنا شروع کر دے، دوسروں پہ نظر نہ رکھے دوسرا کیا کر رہا ہے، جس جگہ پر ہے طالب علم ہے وہ طلب علم سے وفا کر لے، مدرس ہے وہ تدریس سے وفا کر لے، جو خطیب ہے وہ خطابت سے وفا کر لے، جو عہدیدار ہے وہ اپنے عہدے سے وفا کر لے، جو سلسلہ کسی طریقت میں ہے اپنے اس ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے بزرگوں کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ وفا کر لے، آگے نہ بڑھے، زیادہ نہ کرے، جس مقام پر ہے، جس جگہ پر ہے، جس حیثیت میں ہے، اس اپنے منصب کے ساتھ، اس اپنے مقام کے ساتھ وفا کر لے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم چل دلوں میں حالت کو بدلے ہوئے پکڑ جائے۔ حل اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، اپنے منصب سے وفا کر کے جو کام اس کے ذمہ لگا ہے پہلے اس کو بتا لیں، جو کام اس کی اصل ڈیوٹی ہے، طالب علم ہے تو تکرار کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے ساتھ مطالعہ کرے، استاد مطالعہ کر کے طالب علم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے، خطاب مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے خطیب اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے، لکھنے والا مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کرے، اور بزرگان دین کے سلاسل سے منسلک بزرگان دین اور اولیاء کرام اور سلاسل طریقے سے منسلک لوگ وہ اس منصب کے ساتھ وفا کریں اور اپنی ذات کی پوجا کرانے کی بجائے عبادت کے ساتھ اپنی ذات کی پوجا کرانے کی بجائے ان کو اس مشن کی طرف لگائیں اور اپنے آپ سے قربانی کی ابتدا کریں، اپنے آپ سے قربانی کی ابتدا کر کے آنے والوں کو درس دے دیں کہ ہم جس سلسلے سے منسلک ہیں اس کا ہمیں درس یہ دیا گیا ہے اور اس کی ابتدا ہی قربانی کے اوپر رکھیے۔ اور آخری بات، حضرت محمد اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نانا جان حضرت شاہ سید محمد اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان پاکستان بننے کی بات ہو رہی تھی، 80 سال کی عمر میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں آپ نے جو تاریخی اتفاق فرمایا، قربانی کی بات کی میں نے، آپ وہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ فرما کر دیکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، تربیت کے لیے صرف کر دی ہے، اب پاکستان کی صورت میں ایک نیا سفر پیش نظر ہے، ایک نئی منزل مقصود ہے، ایک نیا جہان مقصود ہے، میں اپنی اس عادت طبع اور اس عمر میں اپنی جانب سے قوم کو تحفہ کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خون جگر دے کر میں سب سے پہلے اپنا بیٹا حضرت احمد اشرف اور اپنا نواسا ابو محمد سید محمد اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں یہ دونوں تحریک پاکستان کے لیے بطور قربانی پیش کرتا ہوں۔ اور سبب یہ دے دیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چھری چلا سکتے ہیں تو حلقہ اشرفیہ کے بانی اپنی اولاد کو اس عظیم وطن کے لیے قربان کر سکتے، وہی سلسلہ قربانی کی تسلسل۔ اور آج باقی لوگوں کا کیا کہنا ہے جو اہل علم ہے، جن کی میراث ہے، جو مساجد و محراب سے منسلک ہیں، کیا وہ اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے مدارس میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا جس کی وجہ سے ان سب کو وہ عزتیں، وہ راحتیں، وہ تمام مراتب و مناصب ملی ہیں، کیا اپنے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے وہ چیز اپنی اولادوں کے لیے پسند کرنا تیار ہے؟ وہ میں نے بات کی ہے کہ
کہ ابتدا اپنے آپ سے کی جائے، اپنے منصب سے وفا سے کی جائے، اور اپنے آپ سے قربانی کی ابتدا اپنے آپ سے کی جائے، کسی اور سے شکوہ نہ کیا جائے، گلشن کے اجڑنے کی شکایت کسی اور سے نہ کی جائے، اپنے گلشن کی حفاظت اپنے ہاتھ سے راتوں کو جا کر وہ کی جائے۔ اور جب تک اس گلشن کی حفاظت اہل پاکستان اور اہل پاکستان سے میری مراد صرف سنی ہے، یاد صرف سنی ہے، کیوں کہ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کڑیوں کو ملا کر دیکھیں، کڑی سے کڑی کو ملا کر دیکھیں، تو اللہ اکبر صدیوں پر وہی کوشش حضرت مجدد الفساد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لے کر پاکستان میں موجود آخری سنی تک اس کا سلسلہ پاکستان کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہمیشہ وفا رہی ہے، جو وفائی کی کہیں پوری آئے گی۔ تو جب تک ہم اور آپ اس گلشن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہم خود نہیں ہوں گے، جو گلشن کے بانی ہیں، جن کے آواز گلشن کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جب تک ہم خود آگے بڑھ کر اپنے گلشن کی حفاظت کا عزم کر کے باہر نہیں نکلیں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کوئی دوسرا ہمارے گلشن کی حفاظت کے لیے نہیں آئے۔ اور میں اپنی گفتگو کو وہی جو مشہور شعر حضرت ہمارے سلسلے سے منسلک ہے اسی پر کرنا چاہوں گا اختتام، کہ خون دل دے کے دکھائیں گے رخے پر کے گلاب، خون دل دے کے دکھائیں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔